یہ امام مالک کی دلیل ہے، حالانکہ یہ دلیل غلط ہے. صحیح دلیل امام ابو حنیفہ کی ہے، لیکن آج کے زمانے میں وہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے. تو امام مالک کے مذہب پر فتویٰ دے دیا چاروں امام کے ماننے والے. اب امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ 4 سال کے بعد جب حضرت عمر نے فتویٰ دے دیا کہ تمہارا شوہر آج مردہ مان لیا جائے گا، تو اب آج سے تم عدت سے وفات گزار دو. مان لو کہ شوہر مر گیا کہ عدت گزار کے دوسرا نکاح کر لو، تو اس نے کر لیا دوسرا نکاح، واقعہ نہیں ختم ہو گیا. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ واقعہ نہیں ختم نہیں ہوا. 4 سال کے بعد جب عدت گزار کے اس عورت نے نکاح کر دیا، نکاح کرنے کے بعد پہلا شوہر بھی آ گیا. اب پہلا شوہر آ گیا، وہ کہہ رہا ہے ہماری بیوی ہے، اور دوسرا شوہر کہہ رہا ہے ہماری بیوی ہے. پھر جھگڑا حضرت عمر کے پاس پہنچا. حضرت عمر نے کہا کہ بیوی پہلے شوہر کو ملے گی، دوسرے کو نہیں ملے گی. جو آ گیا اسی کو ملے گی، اور جس کو مردہ مان دیا تھا وہ غلط تھا، وہ زندہ تھا تب نہ آیا. تو اس سے پوچھا گیا کہ بھائی تم کہاں تھے، اتنے دن تک کہاں رہے؟ تو اس نے کہا کہ ہم عشاء کی نماز پڑھ کے جب اس گلی میں داخل ہوئے جس گلی میں میرا گھر تھا، تو ہم گھر نہیں پہنچے اور بہت سے سفید پوش لوگ آ گئے اور انہوں نے ہم کو اٹھا لیا، غائب کر دیا. وہ جنات تھے، جن ہم کو لے گئے اور اتنے دن تک ہم غائب رہے، اب ہم کو پہنچا دیا عدالت. تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ واقعہ یہیں پر ختم تو نہیں ہوا. جب وہ آ گئے تو حضرت عمر نے کہا نا کہ پہلے شوہر کی عورت ہوگی، دوسرے نکاح کو باطل قرار دیا. تو یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں امام مالک کی مانی جاتی ہے، لیکن دلیل اس کی امام مالک کی صحیح نہیں ہے. امام ابو حنیفہ کی صحیح ہے، لیکن آج اس پر عمل نہیں ہو سکتا ہے. اگر 80 سال یا 100 سال یا 120 سال امام ابو حنیفہ کا قول ہے اتنا انتظار کیا جائے، تو آج کے زمانے میں اتنے اول تو اتنے زمانے تک عورت کا نام نفقہ اور خرچ کون دے گا؟ حکومت تو دے نہیں. اور اگر انتظام کر بھی دیا جائے تو اس سے پھر شادی کے لیے کون تیار ہوگا؟ وہ تو پوجا ہو جائے گا. تو امام ابو حنیفہ نے دلیل کے لحاظ سے مضبوط پکڑا اور امام مالک نے صحابی کا پکڑا اور مضبوط نہیں تھا. لیکن اب وہی مضبوط ہو گیا، کیونکہ 4 سال انتظار کرنا آسان بھی ہے اور شادی کی عمر بھی نہیں جاتی ہے اور نام رکھنے کا انتظام بھی آسان ہے. اور 80 سال وغیرہ یہ امام ابو حنیفہ کا مسلک ہے، لیکن یہ آج ضعیف ہو گیا. اس لیے ضعیف ہو گیا کہ زمانے کے لحاظ سے اس پر عمل نہیں ہو سکتا ہے. میرے بھائیوں بہنوں، یہ چاروں امام کے مسلک میں بہت گنجائش ہے. چاروں امام کے مسلک میں بہت گنجائش ہے اور چاروں سے الگ رہنے میں بہت خطرے ہیں. انما تاکل ذئب القاسیہ، جو بکری دیوڑ سے الگ الگ کرتی ہے اس کو بھیڑیا پکڑ لیتا ہے. شیطان انسان کا بھیڑیا ہے. شیطان قافلے سے الگ الگ چلنے والے کو شکار بنا لیتا ہے.
اور قافلے کے ساتھ ساتھ رہے گا تو شیطان شکار نہیں بنائے. ان چاروں اماموں کے ساتھ قافلہ ہے، اور اگر راستہ جاتا بھی ہے تو وہ خطرے سے خالی نہیں ہے. اس لیے اگر چار امام سے الگ کوئی صحیح بھی ہو جائے تو وہ راستہ خطرے سے خالی نہیں. جو راستہ چالو ہے اس میں خطرہ نہیں ہے، چالو راستے سے جاؤ، اور جو چالو نہیں ہے اس سے مت جاؤ، اس میں خطرہ ہے. چور چکے لوٹ لیں گے، اور چالو راستے سے جاؤ گے تو خطرہ نہیں ہے چور چکے کا. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، علماء ربانی نے اسی لیے ساری باتوں کو سمجھ بوجھ کر کہا کہ چار امام نے کسی کی بھی تکلیف کرو، ایک چکوں سے محفوظ کرے گا تم کو، چوروں سے محفوظ کر دے گا، اور چاروں سے الگ ہو گے تو انما تعقب الذئب القاسیہ، وہ چکے چور بھی آ سکتے ہیں، بھیڑیا کھا بھی سکتا ہے. من سجا سجا فی النار، جو آدمی تنہا کرتا ہے وہ جہنم کے راستے پر جاتا ہے، اور جو سواد آدمی کے ساتھ چلتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو محفوظ راستے پر لے جائے. تکلیف کا راستہ محفوظ راستہ ہے، اور یہ تکلیف کا راستہ خطرناک راستہ ہے. اگر اس سے نجات بھی ہو جائے تو خطرناک راستے کو ہم کیوں اپنائیں؟ اس میں چور کا خطرہ ہے، اس لیے اس کو اپنانا غلط ہے. علماء ربانی نے ان سب چیزوں کو غور کر کے چار امام کی تکلیف کو واجب کہا. یہی چار راستہ نجات کے لیے کافی ہے، اور پہلوان بننے کی کوشش مت کرو، اور قسمت کا مت آزماؤ. چوروں ڈکیتوں کو نہیں حفاظت ہو پائے گی. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی ہم کو بھی. میرے بھائی ایک بات صرف اور سنا دیں. باتیں تو بہت ہیں لیکن ایک بات بڑی عجیب و غریب ہے. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ یہ شافعی ہیں، لیکن انہوں نے ایک بات لکھا ہے، وہ بات بہت عجیب ہے. انبیاء کے بارے میں کچھ کل بھی بتایا تھا کہ کچھ خصوصیات ہوتی ہیں. ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ ان کے جسم کو یہاں کی مٹی سڑا گلا نہیں سکتی ہے، وہ محفوظ ہے. ان کا جسم باقی ہے، اور صاحب ہدایت کا ہوا کل ہوا ام سے کل جاؤ، وہ کل بھی ویسے ہی تھے، آج بھی ویسے ہی. آپ کا کفن بھی زمین خراب نہیں کر سکتی. سن 555 ہجری، یاد رہے گا، 555 ہجری میں ایک عجیب واقعہ ہوا. اس واقعے کو شیخ زکریا نے بھی لکھا ہے تبلیغی نصاب میں، فضائل اعمال میں، اور مفتی محمود صاحب نے جو فقیر امت گزرے ہیں اور مفتی اعظم ہند تھے، انہوں نے ملفوظات فقیر امت میں اور فتاوی رحیمیہ میں بھی لکھی ہوئی یہ بات. سن 555 ہجری میں سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، رفاعی جو ہے وہاں کے رہنے والے تھے، وہ بزرگ حج کرنے کے لیے آئے. سید احمد رفاعی حج کرنے آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر بھی گئے. مدینے جاتا ہے وہ گئے، تو جانے کے بعد حضور کے روزے پر 2 شیر منظر رہا. پہلے تو سلام کیا،
سید تھے، آل رسول تھے، تو انہوں نے کہا السلام علیکہ یا جدی، میرے دادا، حضور دادا ہی نہ لگے، اولاد تھے، حضور کی سید تھے، تو یا جدی کہا تو جواب ملا وعلیکم السلام یا ولد، اے میرے لڑکے، میری اولاد، تم کو بھی سلام۔ اب آپ لوگ کہیں گے کہ ہم لوگ سلام کرتے ہیں تو حضور کے روزے سے آواز نہیں آتی، سنائی نہیں دیتا۔ ابھی آپ سنا مسئلہ، ابھی بیان کیا نا کہ سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے۔ تو امتی سلام کرے گا تو سنت پر عمل کیا، اور نبی واجب پر بھی عمل نہیں کرے گا۔ اسی لیے علامہ کو ساتھی کہتے ہیں کہ اگر حدیث نہ بھی ہوتی تو قاعدہ یہی چاہتا ہے کہ حضور جواب دیتے ہیں۔ اب آپ کہیں کہ حضور جواب دیتے ہیں تو ہم کو سنائی کہیں نہیں دیتا، تو آپ کو سنائی کیسے دے گا؟ ارے BBC لندن بول رہا ہے اور کانسا جگہ پر نہیں ہے تو بولے گا، بول تو رہا ہے لیکن تم کو سنائی نہیں دے گا۔ تو جب تمہارا کانٹا ہی صحیح نہیں ہے تو تم کو سنائی کیسے دے گا؟ کانٹا جگہ پر لگاؤ، سنائی دے گا۔ سید احمد رفاعی کا کانٹا جگہ پر تھا، جب انہوں نے اللہ کے رسول کے روزے پر سلام کیا تو جواب ملا، اور 2 شعر پڑھا انہوں نے عربی میں، وہ 2 شعر سن لو۔ یہ واقعہ کب کا ہے؟ 555 ہجری کا۔ انہوں نے 2 شعر پڑھا۔ پہلا شعر یہ تھا فی حالت البود روحی کنت ارسلھا تقبل العزائم وہی نائبتی، اے اللہ کے رسول، جب میں غائبانہ سلام بھیجتا تھا حاجیوں سے، آنے والوں سے، میں نہیں آتا تو غائبانہ سلام بھیجتا تھا تو میری روح آتی تھی، میرا جسم نہیں آتا تھا، میری روح آتی اور وہ زمین کا بوسہ دیتی اور وہی میری نائب تھی، وہی نائب تھی، وہی نائب تھی۔ لیکن ہذہ دولت الاشباح قد حضرت، تو کب ہذہ دولت الاشباح قد حضرت فامدد یمینک فإنها بها شفقت، اللہ کے رسول آج ماں بدولت میں خود حاضر ہو گیا، جسم کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ پہلے روح سے حاضر ہوتا تھا تو میری روح زمین ٹوٹتی تھی اور استقبال کرتی تھی آپ کا، لیکن آپ تو خود آئے ہیں تو روح کے آنے میں اور جسم کے آنے میں فرق ہونا چاہیے۔ جب میں آیا ہوں تو آپ ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں مسافہ کر لوں۔ اس سال 90,000 حاجی تھے اور اس میں شیخ عبدالقادر جیلانی بھی تھے۔ حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ روضہ اقدس کی زمین پھٹ گئی اور ہاتھ حضور کا نکل گیا، اور حضرت سید احمد نے بھائی نے مسافہ کیا اور ہاتھ ہوا۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے رسول زندہ ہیں اور سارے پیغمبر زندہ ہیں۔ پیغمبر کوئی بھی موت کے بعد سڑا گلا نہیں، فنا نہیں ہوا۔ اور یہ بات حدیث میں تو ہے ہی، معراج کی حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں بیت المقدس سے جا رہا تھا، رأیت موسیٰ قائما یصلی فی قبرہ، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے اپنی قبر میں۔ علماء فرماتے ہیں قائما کا لفظ قیام
یہ روح کا کام نہیں ہے. روح نہ کھڑی ہوتی ہے نہ بیٹھتی ہے، یہ جسم کا کام ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء اپنے جسم کے ساتھ محفوظ ہیں. اور بڑے افسوس کی بات ہے، آج کے غیر مقلد نہیں مانتے ہیں، لیکن علامہ البانی جو ان کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، وہ اپنی کتاب الحادیث الصحیحہ اور ضعیفہ میں لکھتے ہیں کہ پہلے میں بھی نہیں مانتا تھا، لیکن اس کی سند کو اب میں مان گیا کہ اللہ کے رسول زندہ ہے حیات ہے. اور موت کا اطلاق اور حیات کا اطلاق دونوں اطلاق صحیح ہیں. آپ مردہ بھی کہہ سکتے ہیں، زندہ بھی کہہ سکتے ہیں. ایک آدمی زندہ بھی ہوتا ہے، مردہ بھی ہوتا ہے. آپ زندہ ہیں لیکن سو گئے تو کیا ہو گیا؟ مردہ ہو گئے. آپ سوتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں نا، سونے کے وقت کی دعا یاد ہوگی. اگر نہیں یاد ہو تو تبلیغی جماعت میں نکلو، ہر دعا یاد کرا دیں گے. سونے کے وقت کی دعا کیا ہے؟ اللہم باسمک آمنت واحیا، اے اللہ تیرا نام لے کے مرنا ہوں اور تیرا نام لے کے زندہ ہو جاؤں گا. تو سو رہا ہے کہ مر رہا ہے؟ سو رہا ہے لیکن بول رہا ہے کہ مر رہا ہوں. معلوم ہوا کہ سونا اور مرنا دونوں ایک مانا. یہ مردہ اب اس کے بعد زندہ ہو جائے گا. اب سب اٹھے گا تو کیا دعا کرے گا؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہم کو زندہ کر دیا مارنے کے بعد. تو بتائیے جگایا تو یہ زندہ ہوا اور سویا ہوا تھا کہ مردہ. تو سونے کو مردہ کہا جاتا ہے. علامہ عبدالرؤوف مناوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں حال ان کا حال نائم، حضور کا حال ہی ہے کہ اس کے سویا ہوا آدمی ہو. اس لیے اردو زبان میں علماء بولتے ہیں اللہ کے رسول محض صاحب ہے، مسور ہے، محض استراحت ہے، استراحت کرتا ہے، آرام کرتا ہے. زندہ ہے. انبیاء کا جسم سڑتا بڑھتا نہیں. اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے مولانا اسماعیل شہید نے تقویت الایمان ملیہ لکھا، مر کے مٹی میں مل گئے، سڑ گئے. یہ عقیدہ وہابیوں کا ہے، یہ غلط بات ہے. مر کے مٹی میں ملنا، مٹی میں ملنا اور بات ہے اور مٹی ہو جانا اور بات ہے. آپ سوکھ میں لے کر کے گیہوں صاف کر رہے ہیں اور نیچے رکھا ہوا ہے پہلے سے چاول، اب سوکھ چھوٹ گیا تو گیہوں چاول میں مل گیا، کیا مطلب؟ چاول ہو گیا. بھیڑ جا رہا ہے، اس میں ایک بکری چلی، آپ کہتے ہیں بکری بھیڑ میں مل گیا، کیا مطلب؟ بکری بھیڑ ہو گیا. ملنا اور بات ہے. مولانا نے ملنا لکھا، ملنے کا معنی صحیح ہے. مٹی میں تو ملے ہوئے ہیں، مدینے میں بھی مٹی ہے تو اوپر بھی مٹی، نیچے بھی مٹی، بغل میں بھی مٹی، ادھر بھی مٹی، تو چاروں طرف مٹی ہوتی ہے. تو مٹی میں ملے ہوئے ہیں. ملنا اور بات ہے اور ہو جانا اور بات ہے. یہ نہیں لکھا کہ مٹی ہو گئے، یہ لکھا مٹی میں مل گئے. آپ اس کے معنی اپنے دل سے نکال دیتے ہیں. مل گئے کا مطلب ہو گئے. ارے مطلب ہو گئے آپ نہ کر رہے ہیں، یہ مطلب اس میں لکھا ہوا تو نہیں ہے. لکھنے والا تو بتایا کہ میرا مطلب ہو جانا نہیں ہے، صرف ملنا ہے، متصل ہونا. تو انہوں نے غلط نہیں لکھا ہے، اس لیے ان کا پورا عقیدہ مثنوی سلک نور ہے. اردو زبان میں ایک نظم مولانا اسماعیل شہید نے لکھی ہے، اس میں وہ عقیدہ پوری طرح سے لکھا ہوا ہے کہ انبیاء علیہ السلام
مٹی سے ملتے ہیں لیکن مٹی ہوتے نہیں. وہ ہمارے انسان کی طرح سے نہیں ہے. انسان اسی دنیا کی مٹی سے بنایا گیا. اولیاء جنت کی مٹی سے بنایا گیا. جنت کی مٹی اس دنیا کی مٹی میں نہیں مل سکتی ہے. اور یہ عقیدہ کہ مٹی سے بنائے گئے مولانا احمد رضا خان صاحب نے فتاوی افریقہ میں بھی لکھا ہے کہ خطیب بغدادی نے ایک حدیث نقل کی ہے. خلقت انا و ابو بکر و عمر من تربۃ واحدہ وفیہا نطفہ. میں اور ابو بکر عمر ایک ہی مٹی سے بنے اور ایک ہی مٹی میں دفن ہوئے. آج حضرت عمر کا مزار کہاں ہے؟ حضور کے مقبرے میں. حضرت عمر کا کہاں ہے؟ حضور کے مقبرے میں. تو اسی مٹی سے بنے تھے, یہاں پر دفن ہوئے. یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ یہاں کی مٹی سے آدمی پیدا ہوتا ہے, وہیں کی مٹی میں دفن ہوتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام نے مہربانی کیا اور ان کی مہربانی سے اب ملک الموت مرنے والے کے سامنے مجسم پر نہیں آتا ہے. ان کے زمانے تک آتا تھا, مجسم شکل میں آ جاتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر تھے. فرشتہ ذرا سوچی میں بات کر رہا تھا, میں آیا ہوں آپ کی جان لینے کے لیے. موسیٰ علیہ السلام کو اتنا غور ہوا, یہ فرشتہ ہے اور میں نبی ہوں, سوچی میں بات کر رہا ہے. تو اس کو ادب سکھانے کے لیے مارا ایک تماچا مارا, ایک آنکھ پھوٹ گئی. ایک آنکھ پھوٹ گئی. بخاری میں حدیث موجود ہے. جب بخاری میں حدیث موجود ہے تو یہ شیعہ لوگ بخاری پر بہت گرم ہو گئے, بہت ناراض ہو گئے کہ بخاری جو سنیوں کی کتاب ہے بہت چوپٹ کتاب ہے. بتائیے پیغمبر موت کے سے گھبرا کے مار دے گا کہ آنکھ پھوٹ جائے. موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے نا, اور موت کا فرشتہ ہے تو اس کو مار دیا, آنکھ پھوٹ گئے. اس کا مطلب موت سے اتنا گھبرا گئے کہ مارنے تو ٹوٹ گئے, تو اتنا چوکوں سے تو کھائی. لیکن یہ بیچاروں کو عقل ہی نہیں. بخاری کو کیا سمجھیں اور فرشتے کو کیا سمجھیں؟ ارے جہاں آنکھ پھوٹنا ذکر کیا گیا تو اس کے آگے بھی کچھ ہے کہ نہیں؟ قرآن تو کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایسے طاقتور پیغمبر تھے کہ ایک آدمی نے ان کو بلایا. تو یہ دوسرا دن تھا. پہلے دن تو بلایا تو موسیٰ علیہ السلام آ گئے تھے, اور دوسرے دن بلایا تو ایک تھپڑ مارا. یہ غلط کام کے لیے بلاتا ہے. میری قوم کا ہے اور چاہتا ہے کہ ہماری طرف کاری کرے. مارا ایک ٹماٹر, فَقَذَفَهُ مُوسَىٰ, ایک ٹماٹر مارا, فَقَضَىٰ عَلَيْهِ, اس میں موت آ گئی, مر گیا. تو بخاری میں تو آنکھیں پھوٹنا لکھا ہے اور قرآن میں مر جانا لکھا ہے. تو قرآن کو مانتے ہو, بخاری کو نہیں مانتے ہو. قرآن کو بھی کہتے ہو کہ کیسا قرآن ہے کہ ایک ٹماٹر مارنے سے آدمی مر جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ غزوہ احد میں ان کی نئی نئی شادیاں ہوئی تھی, تو آگے جہاد کے لیے نام بدل گیا. ہو گیا اللہ کا موقع ہے, آپ سن رہے ہیں.
اب اس میں کو معاف کیجیے. اللہ پاک آپ کی توفیق دے اور ہمیں بھی توفیق دے. آپ پھر کبھی آپ سن لیں گے انشاءاللہ. باتوں کو چھاڑ گیا ایسے سنا کروں گا, بات کو بات یاد آتی رہے گی. بہت ساری بات ہے, دین کی بات کبھی ختم ہونے والی ہے. جتنا مل جائے وہ عادت ہے. اللہ نے ایک روم پر رکھا تھا آج کے لیے, اس لیے اسی طرح اتفاق ہوگی. اور آپ اپنے لیے بھی ہمارے لیے بھی دعا کرنا ہے. ضرور کام پڑھیں گے اور دعا کریں گے. اللہ صلی اللہ